الذين هم خلاصة العرب العرباء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام معزز مکرم دوستو بزرگوں قابل احترام بھائیوں درس قرآن کا سلسلہ جو بہلور بکہ کے ہمارے دوستوں نے شروع کیا تھا اور پھر ناگہانی آفت اور حادثے کی وجہ سے بہت زیادہ تعطل کا شکار رہا. غالباً مجھے یاد رکھتا ہے کہ ہم نے پہلا درس ہی دیا تھا اور خدا کو پھر ایسا ہی منظور ہوا کہ اب کافی عرصے کے بعد اگر اس تناظر کو دیکھا جائے، اس نسبت کو دیکھا جائے کہ بہت زیادہ مہینے ایسے گزرے ہیں کہ ہمارے درس قرآن کا یہ سبق نہیں ہو سکا، تو یہ یقیناً ایک ایسی خبر ہے یا ایک ایسی بات ہے کہ جو اس سے دل بجھ جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے. لیکن اگر اس نسبت کو دیکھا جائے کہ اتنی بڑے حادثے کے بعد، اتنی بڑے حقوق اور معاملے کے بعد اللہ رب العزت نے پھر ہمیں اسی طرح جس طرح ہمارا ایک پروگرام تھا، اللہ نے پھر ہمیں اکٹھا کر دیا ہے، پھر ہمیں موقع دیا قرآن مجید سننے اور سنانے کا، اپنی لائق کتاب کے پڑھنے اور پڑھانے کا، سمجھنے اور سمجھانے کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں اتنا کم ہے، اتنا کم ہے. بہرحال تو یہ دل چاہتا ہے کہ اب آئندہ کی بقیہ ساری زندگی بس اسی میں ہی لگا دوں، اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس موڑ پہ یہ زندگی اپنے اختتام کو پہنچے، اور پھر ایسا لمحہ آئے کہ پھر کبھی موقع بھی نہ ملے. تو اللہ کا لاکھ لاکھ انگن شکر. اور دوسری بات جو میں ذکر کرنا
ضروری سمجھتا ہوں کہ پچھلے دنوں میرے پاس وہاں پر ہمارے بزرگ مجاہد صاحب اور ہمارے بھائی عمران صاحب، عثمان صاحب، سلمان صاحب یہ وہاں پر آئے. تو جب آنے لگے تو باتوں باتوں میں عثمان صاحب نے ایک شرط رکھ دی کہ جب دروس قرآن کا سلسلہ تم شروع کرنے لگو تو سب سے پہلا درس جو ہوگا وہ کہروڑ پکا میں ہونا چاہیے. تو میں نے انہیں کہا کہ بھائی یہ شرط نہ لگاؤ، اچھی بات نہیں ہے، نہ وعدہ لو، ہو سکتا ہے کہ میں وعدے کی تعمیل نہ کر سکوں. بہرحال حقیقت یہ ہے کہ درس قرآن کا جب سلسلہ شروع ہونے لگا تو پہلا درس قرآن آپ کے پاس کی ہو رہا ہے. باقی جو صرف میں نے عاشور بعد میں جمعہ پڑھایا ہے، درس قرآن نہیں دیا وہاں. انہوں نے مجھ سے پوچھا درس قرآن کی کلاس کب لگے گی؟ میں نے کہا نومبر میں لگے گی، ابھی اکتوبر بھی گزرے گا، نومبر میں. اور ایسے ہی ملتان کا درس قرآن بھی شروع نہیں ہوا. یہ اللہ کا فضل ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی زبان سے ایسی بات نکلوا دیتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی کرتا ہے اور موقع بھی دیتا ہے. بہرحال میرے خیال میں ہمارا پہلا سبق تو یاد ہوگا. آج جیسے ہمارے ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ 1 گھنٹے کا درس ہونا چاہیے، تو وہ کافی نہیں ہے. میں نے کہا اگر وہ یاد ہو جائے نا وہ بہت کافی ہے، صرف کافی بھی نہیں ہے، وہ بہت زیادہ ہے. کیونکہ یہاں ہماری کوشش صرف اس بات سے ہوگی کہ جس طرح میں نے پہلے درس میں عرض کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ سب قرآن مجید کے طالب علم ہیں، سب قرآن کے سامنے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، ہم سب قرآن کے طالب علم ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا. تو میں نے یاد ہوگا آپ کو کہ اس درس میں کچھ تمہیدی باتیں ذکر کی تھی، ابتدائی باتیں جو قرآن کے ایک قاری کے لیے، سامع کے لیے اور ایک طالب کے لیے ان کا جاننا ضروری ہے، ان کا سمجھنا ضروری ہے. میں ان میں سے صرف ایک آدھ بات ذکر کر دیتا ہوں تاکہ اب تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا. یہ سبق اور یہ سلسلہ پھر سے شروع ہو چکا ہے. میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ 14 صدیوں میں صحابہ کرام سے لے کر امت محمدیہ کے تمام زمانے کے علماء، محدثین، مفسرین اور اہل علم لوگ وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن مجید کی جو تفسیر ہے، قرآن مجید کی جو آیت ہے، ہم نے اس کو کس طرح سمجھنا ہے، اس کے سمجھنے کا طریقہ کیا ہے. تو ایک مسلمان من حیث المسلم یہ بات ضروری ہے کہ وہ جانے اس بات کو کہ میں نے قرآن کی آیت کو کس طرح سمجھنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے. آج کل جتنے بھی فتنے اور فساد ہو رہے ہیں علماء کی شکل میں یا مجددین کی شکل میں، مورخین کی شکل میں یا کسی صورت میں، وہ سب اسی بنا پر ہو رہے ہیں
کہ اب ہر آدمی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے قرآن کو اپنی سمجھ سے حل کرنا ہے۔ یہ غلطی ہے، جو مین غلطی ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت سامنے ہے، دکاندار سمجھتا ہے کہ میں نے اس کو اپنے ذہن سے سمجھنا ہے۔ ایک مدرسے میں بیٹھنے والا مدرس وہ کہتا ہے میں نے اپنے ذہن سے، ایک وکیل کہتا ہے میں نے اپنے ذہن سے سمجھنا ہے، ایک عام آدمی کہتا ہے میں نے اپنے طریقے سے قرآن کی آیت کو سمجھنا ہے۔ پھر اس سے فساد پیدا ہوتا ہے، پھر اس سے فرقہ واریت پھیلتی ہے، پھر اس سے تفرقہ بازی، کیونکہ ایک میں کہتا ہوں میری رائے یہ ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں میری رائے یہ ہے، اس سے پھر انتشار پھیلتا ہے۔ اور جو جس چیز کا درس اللہ کا قرآن دیتا ہے کہ اتحاد اور اتفاق قائم رکھو، تو ہم اپنی کمزور عقل کو دخل دے کر قرآن مجید کے سمجھنے میں ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کتنا بڑا امت محمدیہ کا نقصان کر رہے ہیں۔ آج کل جو چیزیں جس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں، اختلاف ہوتا ہے، وہ یہی چیز ہے۔ لیکن اگر ہم اصول کو دیکھیں کہ قرآن مجید کو ہم نے سمجھنا کس طرح ہے، تو علماء نے لکھ دیا ہے وہ اصول بھی کہ سب سے پہلا طریقہ قرآن مجید کو سمجھنے کا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت کو قرآن مجید کی دوسری آیت کے ذریعے اس کو سمجھنا ہے۔ ایک موقع پہ، ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ ذکر کیا اجمال کے ساتھ مختصر، اور دوسرے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے وہی مسئلہ بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا۔ اب قرآن مجید کو اٹھاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ایک جگہ پر مختصر، دوسری جگہ تفصیل سے دے گا۔ تو قرآن کے سمجھنے کا پہلا طریقہ کہ قرآن کو سمجھنا قرآن کے ذریعے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن خود اپنی وضاحت بعض مقامات کی خود قرآن ہی کرتا ہے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ پہلا طریقہ علماء نے یہ ذکر کیا قرآن کی تفسیر کا، اور دوسرا طریقہ قرآن کی تفسیر کا کہ قرآن کو سمجھنا، قرآن کی آیت کو سمجھنا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، کہ اس آیت کی تفسیر اور تشریح میں اس پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے جس کے اوپر یہ خود قرآن نازل ہوا، وہ اس آیت کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، اور جب ان کا ارشاد سامنے آ جائے تو پھر کسی اور طرف جانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی جا رہا ہے تو یہ اپنے ہاتھوں سے جہنم خرید رہا ہے۔ نمبر 3، تیسرا طریقہ قرآن مجید کی تفسیر کرنا، اس کو سمجھنا کہ اگر حدیث مصطفیٰ میں اس کی وضاحت نہیں آ رہی، نہیں مل رہی، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کے پاس، صحابہ کرام کے پاس ہم جائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پاکیزہ شاگرد جن کو اللہ کے نبی نے خود پڑھایا، خود تعلیم دی، انہیں سمجھایا، وہ کیا کہتے ہیں۔ تو یہ تیسرا درجہ ہے قرآن کی تفسیر کا، بِأَقْوَالِ الصحابہ، صحابہ کے اقوال کے ذریعے۔ اگر کسی صحابی کا قول آ گیا کسی آیت کی تفسیر میں تو اس کو ماننا بھی ضروری ہے، ادھر ادھر جانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ چوتھا درجہ ہے قرآن کی تفسیر کا، اگر ایسی آیت آ جاتی ہے، ایسا مقام کہ قرآن کے دوسرے مقام پہ بھی اس کی وضاحت نہیں ملتی، یعنی دوسرے مقام پہ اس کی وضاحت نہیں ملتی، حدیث مصطفیٰ میں بھی اس کی تشریح نہیں مل رہی، صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کی تقریر، تشریح، فتاوی
ان کی تفسیر میں بھی اس کی وضاحت نہیں مل رہی، تو پھر ہم جائیں گے تابعین کے پاس، تبع تابعین کے پاس، جو ان کے بعد درجے کے علماء ہیں، ان کے پاس جائیں گے کہ وہ اس کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں۔ یہ 4 درجے ہیں، 4 درجے قرآن کی تفسیر کے۔ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے، یاد کر لو، پکا لو، یہ باتیں بہت قیمتی باتیں ہیں۔ اگر آپ پکا لو گے، یاد کر لو گے، تو انشاءاللہ ضرور دعا دو انشاءاللہ۔ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے، قرآن کی تفسیر حدیث مصطفیٰ کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی تفسیر صحابہ کرام کے اقوال کے ذریعے، قرآن کی تفسیر اقوال تابعین، تبع تابعین کے ذریعے۔ اگر ہم قرآن کو اس طرح سمجھے تو خدا کی قسم کوئی فتنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اختلاف، یہ انتشار، یہ فرقہ واریت کبھی جنم ہی نہیں دے سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو پچھلے گزشتہ سبق میں جو بہت ساری باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی، ان میں سے ایک بات ہے۔ اب میں چاہتا ہوں جو آج کا ہمارا سبق ہے وہ کیا ہے۔ آج ہم نے ذرا آگے تھوڑا سا قدم اٹھانا ہے، تھوڑا سا ہے ابتدائی تمہیدی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، اب ذرا نکالیے گا 14واں پارہ، قرآن مجید کی یہ آیتیں اپنے پاس اگر آپ نوٹ کر لو اور پھر بعد میں ان کا گھروں میں جا کے مطالعہ کرو تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ پارہ نمبر 14 ہے جی، اور سورۃ النحل ہے، صفحہ نمبر ہے میرے پاس 360 360 59-60 والا 360 سورۃ النحل ہے، پارہ نمبر 14 ہے، اس کی آیت نمبر ہے 98۔ یہ تقریباً آپ کو آیت ملے گی درمیان صفحے سے تھوڑا سا اوپر، درمیان صفحے میں آ جاؤ تو وہیں سے تھوڑا سا اوپر کی طرف جاؤ گے تو یہ آیت آپ کو ملے گی۔ آیت مل گئی ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، آپ کے پاس ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے، وہی ترجمہ جو آپ کے پاس لکھا ہوا ہے میں وہی پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، تو جب آپ قرآن پڑھنا چاہیں، تو جب آپ ہے لکھا ہوا آپ کے پاس نا، تو جب آپ قرآن پڑھنا چاہیں فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ تو یہ قرآن کے جو بہت سارے آداب ہیں، ان آداب میں سے ایک ادب علماء نے لکھا ہے، یہ بھی ہے کہ جب قرآن پڑھنے والا آدمی قرآن پڑھنا چاہے تو اس سے پہلے وہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سب پڑھ لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ قرآن کے آداب میں سے ہے، یہ حکم اللہ دے رہا ہے ہر آدمی کو جو قرآن پڑھنا چاہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ ہم اعوذ باللہ کیوں پڑھتے ہیں، یہ حکم کہاں ہے، اللہ نے کس جگہ ہمیں حکم دیا ہے؟ تو یہ 14واں پارہ سورۃ النحل، آیت نمبر کون سی ہے جی؟ 98۔ یہ آپ یاد رکھو کہ ہم اعوذ باللہ کیوں پڑھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، ثبوت کہاں ہے اس کا۔ اس کے بعد اب پھر واپس آ جاؤ، میں اسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے حوالے سے کچھ ذکر کروں گا
باتیں ہو سکتا ہے نئی باتیں ہوں، لیکن جو پرانے قرآن پڑھنے والے لوگ موجود ہیں انہوں نے ضرور یہ باتیں سن رکھی ہوں گی، لیکن میرے جو نوجوان بھائی ہیں، دوست ہیں، ان کے لیے ہو سکتا ہے نئی بات۔ اعوذ یہ مشتق ہے عوض سے۔ عوض کا معنی کیا ہے؟ عوض کا معنی ہے التجا کرنا، مدد مانگنا، فریاد کرنا، پناہ مانگنا، چیخنا، چلانا، یہ سب عوض کے معنی ہیں۔ یاد رہے گا یہ عوض کا معنی؟ ہاں معنی یاد کر لو، مدد مانگنا، فریاد کرنا، پناہ مانگنا۔ اور جہاں پر اگلی بات میں ذکر کرنے لگا ہوں، یہ معنی کرنے کے بعد ہم دوسری بات کی طرف جا رہے ہیں۔ جہاں کوئی بندہ پناہ مانگتا ہے، مدد مانگتا ہے، تو وہاں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے مدد مانگنے والا، اور دوسرا ہوتا ہے وہ جس سے مدد، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، تو جو میری طرف رہے گی تو تاکہ بات کوئی رہ نہ جائے، تھوڑی سی بات رہ گئی نا تو پھر مشکل ہوگا، پیچھے کسی بات کے ساتھ اگلی بات کو جوڑنا مشکل ہوگا، جوڑ نہیں لگے گا پھر بھی۔ ایک ہوتا ہے مدد مانگنے والا، اور دوسرا ہوتا ہے وہ جس سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ یہ ضروری ہے دو کا ہونا، ورنہ مدد کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مدد کا، پکار کا، پناہ کا۔ اب یہ جو مدد مانگنی ہے، ایک مدد مانگ رہا ہے، دوسرا جس سے مدد مانگی جا رہی ہے، اس کے لیے کم از کم 4 شرطوں کا ہونا ضروری ہے، تب جا کر اعوذ باللہ صحیح بنے گی، تب جا کر ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی کہ یار آج تک تو ہم مولویوں سے سن کے پڑھتے رہے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو آج یار پتہ چلا کہ یہ اعوذ باللہ ہے کیا چیز ہے۔ تو پہلی شرط مدد مانگنے کی، اعوذ باللہ پڑھنے والے آدمی کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ میں بہت کمزور ہوں، یہ عقیدہ رکھے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، میں نیاز مند ہوں، میں ہر حوالے سے، ہر لحاظ سے، ہر زمانے میں، ہر حال میں میں محتاج ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ جو اعوذ باللہ پڑھ رہا ہے، جو پناہ مانگ رہا ہے، مدد مانگ رہا ہے، تو سب سے پہلے اس کو یہ عقیدہ رکھنا ہوگا، یہ ایمان رکھنا ہوگا، یہ ایمان رکھنا ہوگا کہ میں ہوں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو میں شروع کر رہا ہوں اپنے آپ سے، ہم شروع کریں گے اپنے آپ سے۔ جس کو یہ سمجھ آ گئی کہ میں کیا ہوں، کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے،
جو یہ سمجھ گیا نا تو اس کی بنیاد کم از کم مضبوط ہو گئی، وہ آگے سفر جو کرے گا وہ اچھا کرے گا، وہ جو قدم اٹھائے گا وہ بہترین اٹھائے گا۔ تو یہ عقیدہ رکھنا اس کو ضروری ہے کہ میں کمزور ہوں، میں محتاج ہوں۔ اگر اگلی بات میں کرنے لگا ہوں، توجہ فرمانا، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کمزور نہیں ہوں، میں طاقتور ہوں، اگر وہ یہ سمجھتا ہے تو اس کو مدد مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا مدد مانگنا ہے بیکار۔ جب وہ یہ مان ہی نہیں رہا کہ میں کمزور ہوں تو پھر اس کا کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا، اس سے مدد مانگنا، التجا کرنا پھر اس کے عمل کے خلاف ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر اس کے عمل کے خلاف ہے۔ وہ سمجھتا اس کا عمل کچھ ہے، اس کی زبان کچھ اور کہہ رہی ہے، تو پھر یہ اعوذ جو نکلے گا اعوذ باللہ، یہ پھر دل کے مطابق نہیں ہوگا۔ دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے، اور جب دل اور زبان ایک نہ ہو تو کوئی عمل زمین سے اٹھ کے عرش تک جا ہی نہیں سکتا، کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلی بات اعوذ باللہ، اعوذ پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھے اور اپنا یہ عقیدہ رکھے کہ میں کیا ہوں، کمزور ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک دوسرے مقام پہ فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ اللہ نے اسی پہلو کو ذکر کیا، اسی حقیقت کو، یا انسانوں تمہاری حقیقت ہے کیا، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری بنیاد کس چیز میں ہے کہ تم تو سراپا محتاج ہو، کسی چیز کے بھی مالک نہیں، تمہارے پاس کچھ اختیار نہیں۔ ما یملکون من قطمیر، یہ اللہ نے اسی پہلو کو کھولا ہے۔ اور اس میں کون آ جاتے ہیں، میں وضاحت میں نہیں جاتا، اللہ نے جتنی کائنات بنائی ہے اول سے لے کے آخر تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جو آخری بچہ پیدا ہوگا، جتنی کائنات ہے، انسان ہوں، جنات ہوں، فرشتے ہوں، یہ سب کے سب اللہ کی مدد کے محتاج ہیں اور سب فقیر ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، ایمان۔ نمبر 2، دوسری شرط جو یہ اعوذ باللہ پڑھ رہا ہے اس کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ میں جس سے مدد مانگ رہا ہوں، میں جس سے مدد مانگ رہا ہوں وہ میری پکار کو سنتا ہے۔ اگر اس کے نظریے میں یہ بات آ گئی کہ میں جس کو پکار رہا ہوں وہ نہیں سنتا، وہ بہرا ہے، تو کیا خیال ہے، مدد مانگنے کا کوئی فائدہ ہے، پکارنے کا کوئی فائدہ ہے؟ اس کے سامنے رونا، چیخنا، چلانا، التجا کرنا جو سنتا ہی کچھ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور تو انسان کو ایک مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے وہ یہ عقیدہ رکھے کہ اس پوری کائنات میں یہ صفت کہ جو ہر ایک کی پکار کو سنتا ہے وہ صرف اور صرف کون ہے، اللہ۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کبھی اعوذ باللہ پڑھتے تھے تو کہتے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم، اعوذ باللہ بھی پڑھ دو، کیا پڑھتے تھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم، میں پناہ مانگتا ہوں اس اللہ کی جو السمیع، جو ہر ایک کی پکار کو سنتا ہے، ہر ایک کی بات کو سنتا ہے۔ اور آپ ذرا نکالیے گا پارہ نمبر 9، پارہ نمبر 9 کہ اللہ نے کسی صفت کو
کس طرح ذکر کیا ہے؟ تحفظ کے ساتھ، اعوذ کے ساتھ۔ پارہ نمبر 9 ہے سورۃ اعراف، صفحہ نمبر 227، صفحہ نمبر 227۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ہر بات کے ساتھ اپنا حوالہ قرآن سے ہی پیش کروں۔ تو یہ مل گیا ہے جی صفحہ 227، سورت کا نام اعراف، اور آیت نمبر ہے پورا 200۔ یہ درمیان صفحے میں آپ کو ملے یہ آیت۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ مل گئی جی آیت؟ ذرا دیکھیے گا، میں نیچے جو آپ کے پاس ترجمہ لکھا ہوا وہی پڑھ رہا ہوں۔ اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے، شیطان کی طرف سے آنے لگے کوئی وسوسہ، فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ مانگ لیجئے، اللہ کی طرف سے پناہ مانگ لو۔ بلا شبہ، آگے معنی لکھا ہوا ہے، بلا شبہ وہ خوب سننے والا، وہ خوب جاننے والا ہے۔ سننے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ جاننے والا بھی کون ہے؟ اور ذرا توجہ فرمائیں، جو مدد کے لیے جس کو پکار رہا ہے ایک مسلمان انسان، اس کو یقین رکھنا ضروری ہے کہ جس رب کو میں پکار رہا ہوں وہ رب، وہ خدا میری پکار کو سن رہا ہے۔ اگر اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جس کو میں پکار رہا ہوں پتہ نہیں سنتا ہے یا نہیں سنتا، تو پھر اس کا مدد مانگنا، اعوذ باللہ پڑھنا، جب اس کا عقیدہ ہی نہیں ہے، پیچھے بنیاد ہی نہیں ہے، تو پھر یہ طوطے کی طرح جو رٹا رٹایا کلمہ ہے، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے پڑھنے کا۔ کتنی شرطیں ہوں گی جی؟ 2۔ تیسری شرط کی طرف میں جا رہا ہوں۔ تیسری شرط، تیسرا رکن، تیسرا نظریہ عقیدہ، کہ جو مدد مانگ رہا ہے اس کو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ میں جس کو پکار رہا ہوں وہ میرے ذرے ذرے کی حالت سے واقف ہے، میں کہاں ہوں، کس حال میں ہوں، مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، وہ میرے حال کو بھی جانتا ہے، وہ میری جگہ کو بھی جانتا ہے، وہ میری ضرورت کو بھی جانتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جس کو میں پکار رہا ہوں میں کپڑے مانگوں وہ مجھے جوتا دے، میں اس سے کھانا مانگوں وہ مجھے پانی دے، کہ تجھے پیاس لگی، نہیں۔ میرا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ میں جس کو مدد کے لیے پکار رہا ہوں وہ صرف میرے حال سے واقف نہیں، بلکہ وہ 14 طبق کی کائنات کی ہر حرکت کو جانتا ہے، وہ عالم الغیب ہے، کوئی بولے تو تب بھی وہ جانتا ہے، کوئی خاموش بیٹھا رہے ابراہیم علیہ السلام کی طرح، تو وہ اس کو بھی جانتا ہے کہ یہ جو اس جھولے کے اوپر بیٹھا ہے اور لوگ اس کا تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ ابھی آگ میں پھینکا جائے گا، اس کا پٹاخہ نکلے گا، لیکن وہ اپنی زبان سے کچھ نہیں مانگ رہا۔ خدا وہ ہوتا ہے جو اس کے حال کو بھی جانتا ہے، انہ یعلم السر واخفی۔ تو تیسرا عقیدہ یہ رکھنا ضروری ہے کہ میں جس کو پکار رہا ہوں مدد کے لیے وہ عالم الغیب ہے۔ وہ کون ہے جی؟ عالم الغیب ہے، وہ میرے حال کو بھی جانتا ہے۔ اگر اس کا یہ نظریہ نہیں، اگر اعوذ باللہ کے پڑھنے کے پیچھے اس کا یہ نظریہ نہیں، تو پھر یہ تحفظ پڑھنا، پکارنا، مدد مانگنا، کیا خیال ہے کوئی فائدہ ہوگا؟
نہیں، قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہے پھر اس کا، جب اس کا پیچھے ایمان ہی نہیں، اس کا نظریہ ہی نہیں۔ نمبر 4، اب میں چوتھی شرط کی طرف آ رہا ہوں کہ پناہ مانگنے والا آدمی، مدد مانگنے والا آدمی، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ایمان رکھے میں جس کو پکار رہا ہوں، جس سے مدد مانگ رہا ہوں، وہ قادر مطلق ہے۔ سمجھے بات کو؟ وہ کون ہے؟ طاقتور ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کے حکم کو رد نہیں کر سکتا، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا، وہ قدیر ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ مختار کل ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر جو پکار رہا ہے مدد کے لیے کسی کو پکار رہا ہے اور سمجھتا یہ ہے کہ وہ طاقتور نہیں ہے، وہ قادر نہیں ہے، تو اس پکار کا کوئی فائدہ نہیں، اس مدد کا کوئی فائدہ نہیں کہ جس کے بارے میں اس کو یہ پتا ہے کہ میں جس کو پکار رہا ہوں وہ کسی کام کا تو ہے ہی نہیں۔ اب یہ قادر مطلق یہ کون ہے؟ صرف اللہ۔ کون ہے؟ صرف۔ تو کتنی شرطیں آ گئی؟ 4۔ کتنی شرطیں آ گئی؟ 4۔ اب 5ویں بھی سن لو ساتھ ساتھ، چلو پوری 5 ہو جائیں۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ ایک مدد مانگنے والے آدمی کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ میں جس کو پکار رہا ہوں، جس سے مانگ رہا ہوں، وہ بہت بڑا سخی ہے۔ جب کسی کا یہ نظریہ ہو کہ یار میں اس سے مانگتا تو ہوں لیکن ہے بھلے درجے کا بخیل، ہے بڑا کنجوس، دے گا کچھ نہیں، میرا کام نہیں کرے گا، تو کیا خیال ہے پھر اسے کچھ کہنا کوئی فائدہ دے گا؟ نہیں۔ تو جو مسلمان اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، اس مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے کہ میں جس رب سے مانگ رہا ہوں، میرا رب کا تو یہ اعلان ہے کہ بل یداہ مبسوطتان، کہ میرے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، میں ایک ہاتھ سے نہیں دیتا بلکہ میں دونوں ہاتھ سے دیتا ہوں۔ بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، اللہ فرماتے ہیں میں جس طرح چاہتا ہوں خرچ کرتا ہوں، میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ تو اللہ کے بارے میں 4 نظریے اور اپنے بارے میں 1 نظریہ، کل کتنے ہو گئے؟ 5۔ اللہ کے بارے میں 4 شرطیں اور اپنے بارے میں 1 شرط، کل کتنی ہو گئی؟ 5 شرط۔ یہ یاد رہنی چاہیے، بھولنی نہیں چاہیے۔ میں پھر انہیں عرض کرتا ہوں مختصر۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کو اپنے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ میں کمزور ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ میں جس رب سے مدد مانگ رہا ہوں، میرا رب ہر پکار کو، ہر چیز کو سنتا ہے، ہر ایک کی فریاد کو سنتا ہے۔ اور تیسری شرط کہ میں جس رب کو پکار رہا ہوں وہ عالم الغیب ہے۔ اور چوتھی شرط جس رب سے مدد مانگ رہا ہوں وہ قادر مطلق ہے۔ اور 5ویں شرط جس رب سے مانگ رہا ہوں وہ بہت بڑا سخی ہے، فیاض ہے، جواد ہے۔ جب یہ 5 شرطیں میرے نظریے میں آ جائیں گی، میرے ایمان میں آ جائیں گی، تو یہ بنے گا اعوذ باللہ۔ کیا بنے گا جی؟ یہ بنے گا اعوذ باللہ، کہ میں اب مانا بنے گا میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، میں مدد مانگتا ہوں اللہ کی۔ اب میں ہوں مدد مانگنے والا، اللہ ہے مدد کرنے والا، میں ہوں پناہ مانگنے والا، اللہ ہے پناہ دینے والا۔ اب ایک اور بات سنیے گا، ٹھیک ہے؟ ایک ہے مدد مانگ رہا ہے، دوسرا ہے جس سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ تو ظاہر ہے آخر کون سی ایسی چیز ہے کہ جو اس
بندے سے ٹکرا رہی ہے، یہ بندہ ڈر رہا ہے اس سے. اب توجہ کریں، ہم تیسری بات کی طرف جا رہے ہیں. من الشیطان الرجیم، وہاں پہنچ چکے ہیں ہم. ہاں، آخر کون سی ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کو ڈر ہے، خوف ہے، خطرہ ہے اور یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ وہ ہے کون سی چیز کہ جس کی بنیاد پر یہ کس کو پکار رہا ہے؟ اللہ کو. یہ فریاد اللہ کے سامنے کر رہا ہے. وہ ہے کون؟ تو توجہ فرمائیے گا، ہر انسان کو دو چیزوں کا سامنا ہوتا ہے. ہر انسان کو جو دنیا میں آیا، دو چیزوں کا سامنا. ایک ہے ہر ایسا کام کرنا جس سے نفع حاصل ہو، اور دوسرا ہے اس چیز سے بچنا جس سے اس کو نقصان ہو. کیا خیال ہے بات اسی طرح ہی ہے. ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ یار میں خطرات سے بچ جاؤں، نقصان سے بچ جاؤں اور نفع والے کام کروں، مجھے نفع بھی دے. ہر انسان یہ چاہتا ہے. اب میں یہ بات کہنے لگا ہوں، جب انسان کی یہ ضرورت ہے کہ وہ خطرات سے بچنا چاہتا ہے اور فائدے حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی اپنی پوزیشن کا اسے پتا ہے کہ میں ہوں کیا، میں کیا ہوں. دنیا میں ہدایت لینا چاہتا ہوں، دنیا میں ایمان لینا چاہتا ہوں، نیکی کرنا چاہتا ہوں، گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، جنت حاصل کرنا چاہتا ہوں، جہنم سے بچنا چاہتا ہوں، قبر کی راحت لینا چاہتا ہوں، قبر کے عذاب سے بچنا چاہتا ہوں، دنیاوی نفع دینی نفع لینا چاہتا ہوں، دنیاوی نقصان دینی نقصان سے بچنا چاہتا ہوں. جب یہ باتیں اس کے سامنے ہیں اور پھر اپنی حقیقت بھی اس کے توجہ کریں گے جی، اس کو اپنی حقیقت کا بھی پتا ہے کہ میں کیا ہوں، تو پھر ایسی صورت میں جب اسے پتا چلتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو کمزور ہوں اور میرا دشمن کیا ہے، صرف نفع نقصان والی بات نہیں ہے. جو میرا دشمن ہے وہ دو طرح کا ہے. ایک ظاہری دشمن ہے، دوسرا باطنی دشمن ہے. ایک وہ دشمن ہے جو میرے مقابلے میں کھل کے سامنے آتا ہے، جیسے پیغمبر علیہ السلام کے مقابلے میں ابو جہل تھا جو سامنے لڑتا تھا، ظاہر نظر آتا تھا. اور دوسرا دشمن وہ ہے جو چھپ کے وار کرتا ہے، اور وہ ہے شیطان جو نظر نہیں آتا لیکن حال اس کا کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، کہ شیطان انسان کے اندر اس طرح چلتا ہے جس طرح خون چلتا ہے. اور ایک دفعہ حدیث میں آتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے سامنے عرض کی کہ اے اللہ، تو نے تو کہا ہے کہ شیطان انسان کے اندر دوڑتا ہے، بھاگتا ہے. شیطان یہ کس طرح بھاگتا ہے، کہاں بیٹھتا ہے، اس کی جگہ تو مجھے دکھا دے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا ذرا نیچے دیکھو، ذرا نیچے دیکھو، غور کرو. تو جب انہوں نے دیکھا تو اللہ نے دکھایا کہ انسان کے وجود کے اندر شیطان بیٹھا ہے اور اس نے پورے وجود کو کنٹرول کر کے اپنا منہ اس نے انسان کے دل کے اوپر رکھا ہوا ہے. اللہ نے فرمایا دیکھ لیا، یہ شیطان کا کام، یہ ہے شیطان کا طریقہ، وہ انسان کو کس طرح کنٹرول کرتا ہے. اب اصول ہے کہ ظاہری دشمن سے بچنا آسان ہے. کیا خیال ہے؟ مجھے پتا ہے فلاں میرا دشمن ہے، میں بچوں گا، اس سے بھاگوں گا، اس کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گا. لیکن جس کا مجھے پتا ہی نہیں ہے، اوپر سے دوست بنا ہوا ہے اور اندر سے دشمن ہے، اس سے بچنا انتہائی مشکل ہوتا ہے. تو یہ شیطان ایک ایسا دشمن ہے انسان کا. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو، اے لوگو، اے انسانو، شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، لہذا اس کو دشمن ہی سمجھو، کبھی بھی اس کو دوست نہ سمجھنا.
اس سے بچو اللہ نے فرمایا. تو کیسے بچے؟ جو ہمارے اندر رہتا ہے اسے کیسے بچو؟ کہاں تک بھاگے؟ کدھر جائے؟ جو انسان کے خون میں رچا ہوا ہے اس سے کیسے بچے ہم؟ اچھا، اور مجھے اپنا یہ پتا چل چکا کہ میرے پاس تو طاقت نہیں کہ میں اس کا مقابلہ کر سکوں، اور میں جس رب کو مانتا ہوں میرا رب سمیع بھی ہے. توجہ کریں، میں گائے کا پجاری نہیں، میں بتوں کا پجاری نہیں، میں قبر و مزار کا پجاری نہیں، میں گھوڑے اور پتھروں کا پجاری نہیں، میں سورج اور رات کا پجاری نہیں، میں چاند اور ستاروں سیاروں کا پجاری نہیں، میں اس رب کو مانتا ہوں جو رب سمیع ہے، جس کی صفت علیم ہے، عالم الغیب ہے، جس کی صفت قادر مطلق ہے، جس کی صفت سخاوت ہے، سمیع ہونا ہے. میں اس کو مانتا ہوں تو مجھے کوئی خطرہ نہیں. اللہ نے فرمایا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ یاری لگا رہا ہے میرے ساتھ اور پریشان ہوتا ہے شیطان کے بارے میں کہ اس سے میں کیسے بچ پاؤں گا. فرمایا نسخہ دیتا ہوں. ہاں جی، ایک تجھے نسخہ دیتا ہوں اے میرا ماننے والا، اس نسخے پہ عمل کرنا تیرا کام ہے، اور تیرے دشمن سے بچانا مجھ اللہ کا کام ہے. اللہ وہ کون سا نسخہ ہے؟ فرمایا وہی نسخہ جو میں نے اپنے محبوب پیغمبر کو بھی دیا، جو میں نے مومنوں کو دیا. وہ نسخہ ہے کہ جب بھی تجھے پریشانی ہونے لگے، جب تجھے یوں محسوس ہو کہ نیکی میں کچھ کمی آ رہی ہے، تقوی میں کچھ کمی آ رہی ہے، نماز میں سستی اور غفلت آ رہی ہے، جب اس طرح کی باتیں اور خیالات آنے لگے نا، اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا ہے. میں شیطان کو نکالوں گا اور دور پھینک دوں گا، میں ہوں نا. اعوذ باللہ. تو وہ دشمن کون ہے؟ اس کا ساتھ ذکر کیا، فرمایا من الشیطان الرجیم. وہ شیطان ہے. اور شیطان کو شیطان کیوں کہتے ہیں؟ شیطان کو شیطان کیوں کہتے ہیں؟ توجہ کریں. شیطان شطن سے ہے. شطن، شین طا نون، شطن. شطن کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا. شطن کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا. تو یہ شیطان چونکہ اللہ کی نافرمانی کر کے، بغاوت کر کے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے اللہ کی رحمت سے دور ہو چکا ہے، اس لیے اس کا نام ہی شیطان رکھ دیا گیا. الرجیم. الرجیم کا معنی جو علماء نے لکھا ہے کہ الرجیم بمعنی اللعین، لعنتی، ملعون. جب اس نے، شیطان نے اللہ کے سامنے یہ چیلنج دیا کہ میں جا رہا ہوں دنیا میں دیکھوں گا بندے تیرے ہوں گے، بندے تیرے ہوں گے لیکن کام میرا کریں گے، عمل میری بات پہ کریں گے، تیری بات نہیں مانیں گے. تو اللہ نے اس موقع پہ فرمایا تھا نکل جا، ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین. قیامت تک تیرے اوپر خدا کی لعنت برسی. تو یہ لعنتی اس دن سے بنا. تو اللہ نے فرمایا جب تم قرآن پڑھنے لگو تو پڑھ لیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان. اب معنی کیا بنے گا؟ اب معنی یہ بنے گا، اب جب تم پڑھو گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا. یہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں مدد مانگتا ہوں اللہ کی، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی. ارے کس چیز سے؟ فرمایا من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے. ایک بات ذہن میں رکھنا،
جو آخری نقطے کی بات کرنے لگا ہوں. مشرکین مکہ کا نظریہ تھا کہ جب وہ سفر کرتے تھے، جنگلوں میں جاتے تھے، تو رات کے وقت کسی جگہ وہ ٹھہر جاتے تھے کہ رات یہاں گزارے، صبح کو پھر نکلیں گے آگے. تو رات کے وقت جس جگہ وہ ٹھہرتے تھے تو یہ مشرکین مکہ قریشی یہ اکٹھے ہو کر کسی اونچی جگہ پر چڑھ جاتے تھے، ٹیلے پہ وہاں چڑھ جاتے تھے، اور ان کا ایک آدمی آواز دیتا تھا اعوذ بسید ھذا الوادی الجن. کہتا تھا اعوذ بسید ھذا الوادی الجن، میں پناہ مانگتا ہوں اس وادی کے سردار جن سے، جن سے مدد مانگتا ہوں، جن کو پکارتا ہوں، جنات کو پکارتا ہوں. تو مشرکین مکہ شرک کرتے تھے اور وہ بجائے اللہ کو پکارنے کے، اللہ سے مدد مانگنے کے، وہ جنات سے مدد مانگتے تھے. اب آئیے آپ ذرا نکالیے پارہ نمبر 29، سورت کا نام ہے نوح. نوح کے بعد جن، سورت کا نام ہے جن. پارہ نمبر 29، صفحہ نمبر ہے 748، 50 سے 2 کم، 748، سورت الجن، پارہ نمبر 29 اور آیت نمبر ہے 6. اسی صفحے میں اوپر سے آپ نیچے کی طرف آؤ گے، دوسری سطر میں آپ دیکھیں، دوسری سطر میں آیت نمبر 6، سورت کا نام ہے الجن، پارہ نمبر ہے 29. نوٹ کر لو، لکھ لو. یہاں اللہ تعالی نے مشرکین مکہ کا مشرکانہ عقیدہ، مشرکین مکہ کا مشرکانہ عقیدہ، شرکیہ عقیدہ، ان کا عقیدہ اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے، دیکھیے گا. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ. نیچے ترجمہ دیکھو، ترجمہ نیچے اردو میں لکھا ہوا ہے. اور بہت سے لوگ آدمیوں میں ایسے تھے کہ وہ جنات میں سے بعض لوگوں کی پناہ لیا کرتے تھے. بعض جنات کی کیا مانگا کرتے تھے؟ پناہ مانگتے تھے، پناہ مانگتے تھے. سو نیچے ترجمہ دیکھو، سو ان آدمیوں نے ان جنات کی بد دماغی اور بڑھا دی. جب جنوں کو پتہ چلتا بھائی اشرف المخلوقات انسان، وہ بھی اس علاقے میں جب آتے ہیں تو ہمیں پکارتے ہیں، ہمیں پکارتے ہیں، تو یہ اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. کہتے ہیں دیکھنا ہمارے جیسا ہے ہی کوئی. تو اللہ نے فرمایا ان انسانوں نے، مشرکوں نے خام خواہ جنوں کو بھی برباد کر دیا تھا، ان کا بھی دماغ خراب کر دیا تھا کہ تم تو بہت بڑی چیز ہو. اب ذرا آئیے اس بات کی طرف کہ ابو جہل، مشرکین مکہ تو پناہ کس سے مانگتے تھے؟ جنوں سے، جنوں کو پکارتے تھے. اور اللہ نے اپنے پیارے بندوں کو جو اس دنیا میں بھیجا ہے، انہوں نے جب پناہ کی ضرورت پڑی، جب مدد کی ضرورت پڑی، اللہ والوں کا طریقہ کیا رہا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ والوں کا طریقہ. اور ہم ہر آدمی جب سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس کے اندر کہتا ہے اہدنا الصراط، اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ صراط الذین، بولو سارے بولو، صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ راستہ ان کا دکھا، ان کے راستے پہ چلا جن پر اے اللہ تو نے انعام کیا. اور جن پر اللہ نے انعام کیا فرمایا دوسرے مقام پہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ان
اہتمام کیا. پہلا پارہ نکالیے. میں پہلا پارہ آپ کو دکھاؤں گا. ذرا پہلا پارہ ہے, سورت کا نام البقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر ہے میرے بھائیوں, آیت نمبر ہے 67. 70 سے 3 کم, صفحہ نمبر ہے 14. صفحہ ہے جی 14. ہمت کریں ہمت. صفحہ نمبر ہے 14. ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے. صفحہ نمبر 14, آیت سورت کا نام البقرہ, پارہ نمبر 1, آیت نمبر 67. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو مدد کی ضرورت پڑی تو اس نے کہا اعوذ باللہ. یہ جنات کا نام لیا. کیا خیال ہے؟ ہوشیار ہو جاؤ. یا کسی پیر فقیر کا نام لیا, یا پہلے گزرے کسی پیغمبر کا نام لیا؟ نہیں, آپ کے سامنے اللہ کا قرآن. قال اعوذ باللہ. نیچے ترجمہ دیکھو, ترجمہ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, ہے لکھا ہوا, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نعوذ باللہ. نعوذ باللہ, ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جو میں ایسی جہالت والا کام کروں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جہل والا کام کروں؟ اعوذ باللہ, میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب اسے مدد کی پناہ کی ضرورت پڑی تو کس کو پکارا؟ اللہ کو. اب آئیے پارہ نمبر 12. پارہ نمبر 12, ہمت کریں. سورت کا نام ہے ماشاءاللہ, سورت کا نام یوسف. سورت ہے جی یوسف. اور صفحہ نمبر ہے 307. صفحہ نمبر ہے 307, 8 سے 1 کم. سورت یوسف اور آیت نمبر ہے 23. ہمت کریں گی, ہمت کریں. انشاءاللہ قرآن کی جب سیر کرو گے تو مزہ آئے گا. دیکھیے گا آیت نمبر 23. یہ نیچے سے اوپر کی طرف جاؤ گے, چوتھی سطر میں آ جاؤ. نیچے سے اوپر کی طرف چوتھی سطر میں. قال معاذ اللہ, قال معاذ اللہ. مل گیا جی, یہ لفظ مل گیا. نیچے ترجمہ دیکھو. یوسف علیہ السلام نے کہا, ہے لکھا ہوا ترجمہ. یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ بچائے. یہاں ترجمہ معاذ اللہ, اللہ بچائے. بھئی میں اس گناہ سے بچنے کی ہمت نہیں رکھتا, مجھے اللہ بچائے گا. معاذ اللہ, میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, میں اللہ کی مدد مانگتا ہوں. یہ تو ہو گئی یہ بات. اب آئیے پارہ نمبر 18 کی طرف. بات مختصر کرنے لگا ہوں. پارہ نمبر 18 میں آ رہے ہیں, قد افلح المؤمنون میں. جی سورت کا نام قد افلح المؤمنون, سورت کا نام المؤمنون ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے جی, صفحہ نمبر ہے 451. صفحہ نمبر ہے 451. صفحہ 451. سورت المؤمنون, آیت نمبر ہے 97, 98, 97, 98. درمیان صفحے سے تھوڑا سا نیچے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمت کرو ہمت. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ. ہاں جی آیت مل گئی. یہ ایک دعا ہے جو اللہ اپنے پیغمبر کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ اس طرح دعا کیا کرو. آپ نیچے دیکھیں وَقُلْ رَبِّ, وَقُلْ رَبِّ, اور آپ یوں دعا کیجئے. ہے لکھا ہوا آپ کے پاس, آپ یوں دعا کیجئے آئے میرے رب میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. آئے بات ہی ختم ہو گئی یار.
سبحان اللہ، پچھلے پیغمبروں کو دیکھو، اولیاء اللہ کو دیکھو، ولیوں کو دیکھو، تو سب کس سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے۔ مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے۔ فریاد التجا کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے۔ اور ہمارے محبوب پیغمبر کو بھی اللہ یہی حکم دیتے ہیں کہ آپ کو بھی جب مدد کی ضرورت پڑے تو مجھ سے پناہ مانگا کرو۔ مشرکین مکہ کی طرح شرکیہ عقیدہ نہیں رکھنا، کسی جن سے یا کسی انسان یا کسی مخلوق کو نہیں پکارنا۔ اعوذ بک، اے میرے رب، ترجمہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس یا میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، خیال رکھنا بھائی۔ اے میرے رب، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اے میرے رب، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ شیطان میرے پاس بھی آئیں۔ اللہ مجھے شیطانوں سے بچانا، جو میرے قریب بھی آئے یہ بھی نہ ہو، مجھ سے دور رہے شیطان۔ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ بالکل اسی قرآن مجید کا آخری پارہ اور اس کے آخر میں چلے آئیں، سورۃ الفلق، سورۃ الناس۔ یہ تو ماشاءاللہ ہر مسلمان کو کم از کم یاد ہوتی ہے۔ یہ دو صورتیں، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، بالکل آخر میں آ جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، فرمایا کہو نا، قل کہو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور اگلی آیت، اگلی صورت میں آخری میں، قل اعوذ برب الناس، کہہ دو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ برب الناس، میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ تو اب کسی چیز کی گنجائش رہی کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے پناہ دینے والا، مدد مانگنے والا؟ اللہ کے نبیوں نے، اللہ کے ولیوں نے جب انہیں مدد کی ضرورت پڑی، پناہ کی ضرورت پڑی تو کس کو پکارا؟ بولو بولو، اللہ کو پکارا۔ لیکن اس کے برعکس، بات ختم کرنے لگا ہوں، اس کے برعکس، اس کے برخلاف مشرکوں کو جب پناہ کی ضرورت پڑتی تھی، مدد کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے تھے۔ سورۃ الجن آپ کے سامنے، آیت نمبر 6 آپ کے سامنے گزر چکی ہے، وہ کسی اور کو پکارتے تھے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ اس امت محمدیہ کے لوگوں کو اللہ نے سب سے پہلے توحید کا درس دیا، توحید کا درس دیا۔ فرمایا کہ اے مسلمان، اے قرآن کا قاری، اے قرآن کا طالب علم، جب تو قرآن پڑھنے لگے تو توحید والا درس یاد رکھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس پوری 14 طبق کی کائنات میں مدد دینے والا، پکارے سننے والا، فریادیں سننے والا، التجائیں سننے والا، ہر ایک کے حالات کو جاننے والا، ہر ایک کی مدد کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ پورا کرنا جب تو قرآن پڑھنے لگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی، یہ صرف میرے دوست اعوذ باللہ نہیں ہے، یہ اللہ کی توحید کی ضرب ہے، یہ اللہ کی وحدانیت کی ضرب ہے، جو سب سے پہلے ہی مشرکانہ عقیدے کے اوپر پڑتی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ابتدا ہی کر قرآن سے، تو توحید سے ابتدا کر، زندگی باقی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔